اچھا تو ہبل سپیریئر ویژن ہیز شون اس پلیسز ان دا کاسموس، اس نے ہمیں کائنات میں پلیسز دکھائی ہیں دیٹ نو جنریشنز آف ہیومنز بفور اس ہیز ایور سین. ٹھیک ہے، تو جو ہے ہبل جو ہے ہمیں چیزیں دکھا رہا ہے. Earlier we were not able to see all that because we didn't have Hubble at that time. So یہ ہے 20th century میں سائنس نے ترقی کی اور انسان کی جو ابیلٹیز ہیں بڑھی، تو ہبل جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی بن گئی، اور ہبل کا سپیریئر ویژن ہمیں چیزیں دکھا رہا ہے جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے پہلے. اور ہبلز امیجز ہیو انویلڈ دیٹ، ہبل کے امیجز انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ جو اسٹاری نائٹ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا ہے، ایک اور یونیورس ہے، اور وہ یونیورس کیا ہے، انڈسکورڈ کنٹری ہے. انڈسکورڈ کنٹری یہ کہ جسٹ ایز امریکہ واز انڈسکورڈ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کائنات ہے جو کہ انڈسکورڈ ہے، جو کہ بالکل ایک نئی وہ ہے. اور یہاں پہ ڈسکارڈنٹ آبجیکٹس ہیں، وائلنٹ ایکسپلوژنز ہیں. وائلنٹ ایکسپلوژن کیا ہوتا ہے، دھماکے. وائلنٹ کا مطلب کیا ہے، بڑے اسکیل کے. اور جو ہے نا کیٹاکلزمک، کیٹاکلزم کیا ہوتا ہے، کیٹاکلزم ٹھیک ہے تباہی، تباہ کن جو ہے نا کیا ہے، کولیشنز ہیں. سو میں بتا رہا تھا نا کہ کولیشنز کیا ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے. لیکن ٹکراؤ تو کیا ہوتا ہے، کسی چھوٹی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہم کولیشنز کی بات کریں وہ گرینڈ اسکیل کے کولیشنز ہیں. جیسے کہ مثلا سپوز کہ کیا ہوگا، ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، ہماری جو گیلیکسی ہے واٹ از دیٹ، ملکی وے، اور یہ جو ہے نا دوسری جو نیبرنگ گیلیکسی ہے اینڈرومیڈا گیلیکسی، وہ کیا ہو جائیں گے، ان کے درمیان کیا ہوگا، کولیشن ہوگا. اور یہ کولیشن کیٹاکلزمک ہوگا. اور گیلیکسیز جو ہے نا پلاؤ انٹو ون انادر، دوسرے سے ٹکراتی ہیں. اسٹار جو ہے نا کیا ہو جاتے ہیں، فائر اسٹارمز آف گیس اینڈ ڈسٹ اینڈ لائٹ. ٹھیک ہے، گیس ڈسٹ، وہ کہتے ہیں اسٹارز کی جو نرسری اسٹارز آر بینگ بورن. گیس ڈسٹ اور لائٹ سے کیا ہو جاتے ہیں، اسٹارز جو ہے نا کیا ہو جاتے ہیں، ایرپٹ ہوتے ہیں، ایمرج ہوتے ہیں. اور نیولی فارمنگ اسٹار جو ہے نا شوٹ آؤٹ سیبر لائک جیٹس آف گیس، اور جو ہے نا وہ شوٹ آؤٹ کرتے ہیں. نیو اسٹارز جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں، لائٹ یا گیس وغیرہ ایمٹ کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اور اناؤنسمنٹ ٹو دی یونیورس، اور دنیا کو وہ بتا رہے ہیں کہ وی آر کمنگ انٹو ایگزسٹنس. اور آل دیز ڈراما پلیز آؤٹ اگینسٹ پچ بلیک بیک ڈراپ دیٹ از unimaginably infinite. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہو رہی ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، بیک ڈراپ ہے یا بیک گراؤنڈ ہے، وہ پچ بلیک اسکائی ہے. ٹھیک ہے، اور دیٹ از unimaginably infinite. اور جو ہے یہ جو کائنات ہے وہ unimaginably infinite ہے. اب یہاں پہ علیحدہ کوشچن ہے کہ کیا کائنات فائنائٹ ہے یا انفینٹ ہے. سو دیٹ از another question. تو ہم دوبارہ اس پیراگراف کو دیکھ لیں کہ ہبل جو ہے نا وہ ہمیں چیزیں دکھا رہا ہے جو کوئی بھی انسان نہیں دے سکا. اور اس کے علاوہ ہبل جو ہے اس نے ہمارے سامنے انویل کیے ہیں، ہمارے سامنے اوپن کیے ہیں وہ کائنات جو ہم جو ہے نا دیکھ نہیں سکتے تھے. جو کہ ایک کائنات وہ ہے جو کہ ہم آن اے کلیئر نائٹ اسٹار اسکائی دیکھتے ہیں، اور اس کے آگے بیونڈ ایک اور کائنات ہے، انڈسکورڈ کنٹری ہے which was not known to us. اور یہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں، ہیویئر آبجیکٹس ہیں جو کہ کیا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. وائلنٹ ایکسپلوژنز ہیں، ایکسپلوژنز بھی یعنی کیا ہوتا ہے، دھماکے، وائلنٹ ایکسپلوژنز بڑے گرینڈ اسکیل کے. تو کائنات جو ہے نا، ایک جو لفظ ہے وہ بگنس، ایک لفظ ہے بگنس، ایمینسٹی. ٹھیک ہے، ایمینس ہونا، ایمینس بگ ہے، تو بگنس جو ہے نا ہم جو ہے نا ہمارے ذہن میں. اور یہاں پہ کیٹاکلزمک کولیشنز، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انتہائی کولیشنز ہیں، ٹکراؤ ہیں. ایک جگہ ہے جو کہ کولیشنز ہے، جو کہ ایک آبجیکٹ ہے دوسری جگہ سے ٹکرا رہا ہے. لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آبجیکٹس آف گرینڈ اسکیل. کیٹاکلزمک کولیشنز ہیں، یہ جو چیزوں کا جو ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ بڑے بڑے آبجیکٹس ہیں جو کہ دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیلیکسیز ہیں جو کہ دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، اور سٹارز ہیں جو کہ آر بینگ بورن. ٹھیک ہے، سٹارز کہاں سے، ٹھیک ہے، گیس ہے، ڈسٹ ہے، لائٹ ہے، ان کا جو فائر اسٹارم ہے اس سے سٹارز کیا ہو رہے ہیں، ایمرج ہو رہے ہیں. اور جو ہے یہاں پہ جو نئے سٹارز جو کہ بورن ہو رہے ہیں وہ آر ایمیٹنگ لائٹ اینڈ گیس. سیبر لائک جیٹس آف گیس ایز دا برتھ اناؤنسمنٹ. تو یہ جو نئے جو بورن سٹارز ہیں وہ گیس اور لائٹ جو ہے ایمٹ کر رہے ہیں. اور یہ تمام کا ڈرامہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ از بینگ پلیڈ آؤٹ اگینسٹ پچ بلیک بیک گراؤنڈ. پچ بلیک، ٹوٹلی بلیک جو ہے وہ جو بیک گراؤنڈ ہے آسمان کا، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے جو بیک گراؤنڈ میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب دیکھیں نا، ناؤ ہبل از انیبلنگ us to see these things. Earlier when we didn't have
these telescopes, or we didn't have the ability. So we just look at the sky and then we thought that this is just static. Static means کہ یہ جو آبجیکٹس ہیں وہ, لیکن یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ آسمان کے اوپر ہر چیز اسٹیٹک نہیں ہے. تو دیکھیں نا کہ ہم جب بات کرتے ہیں ایسٹرونومی کی, ایسٹرونومی کاسمولوجی اور ایسٹرونومی, ایک اور چیز بھی ہے جس کو کہتے ہیں ایسٹرولوجی. سو ایسٹرولوجی کیا ہے؟ ایسٹرولوجی وہ کیا ہے؟ اسٹارز کا انفلوئنس ہے کس کے اوپر؟ انسانوں کے اوپر. اب کوشچن یہ کہ اسٹارز کیا انفلوئنس کر سکتے ہیں ہمیں؟ ٹھیک ہے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹارز جو ہے نا, اب اسٹارز جو ہے نا ان کی کانسٹلیشنز ہیں, مطلب بٹ آئی واز ٹیلنگ یو دیٹ people in primitive times they also knew that objects up in the heavens they were moving. انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کچھ پلانٹس ہیں, کچھ سٹارز ہیں, کچھ ایسے ہیں جو کہ, تو انہوں نے ان کی موومنٹ وغیرہ کو بھی انہوں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا تھا. تو جو ہے اور پھر جو ہے نا یہاں پہ غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سپوز کہ مثلا پورا سال جو ہے نا آسمان جو ہے نا وہ جو ہے نا کیا ہو رہا ہے, موومنٹ میں ہے, اور جو ہے نا یہاں پہ ایک بندہ ہے جو کہ جنوری میں پیدا ہو رہا ہے, اور آسمان کے اوپر جو پلانٹس ہیں, ان کی پلانٹس جو سٹارز ہیں ان کی خاص لوکیشن ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خاص لوکیشن اس کے اوپر اثر انداز, کوئی نومبر میں پیدا ہو رہا ہے کوئی. تو مطلب کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سٹارز ہیں, جو سٹارز کی جو فارمیشن ہے, یہ کیا کر سکتی ہے, انسانوں کے اوپر اثر کرتی ہے. جدید سائنس جو ہے نا اس بات کو نہیں مانتی. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایسٹرولوجی, اینڈ ایسٹرولوجی is perceived influence of stars upon human destiny. ٹھیک ہے, انسانوں کی تقدیر کے اوپر. تو بات یہ ہے نا کہ کیا واقعی ایسی چیزیں ہیں کہ سٹارز اور یہ چیزیں, دیکھیں یہاں پہ we have, ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چاند کا اثر انسانوں کے اوپر, کیا مکمل چاند کا, 14ویں کے چاند کا اثر, تو کوئی نہ کوئی اثر تو فیل ہوتا ہے. چاند کا اثر جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے, یہ ہیں سمندر کے اوپر واٹ آر دے, ٹائڈس کے اوپر. تو ٹائڈس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے, تو انسان کے اوپر ہو سکتا ہے. اس طرح مطلب کیا ہے کہ سورج جو ہے نا اس کو دیکھیں تو سورج انفلوئنس تو کرتا ہے, مطلب سورج انفلوئنس کرتا ہے, چاند انفلوئنس کرتا ہے, لیکن کیا ہیومن ڈیسٹنی کو چینج کرتا ہے؟ کیا جو ہے نا انسانی تقدیر جو ہے نا ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف جا سکتی ہے؟ دیٹ از اے پوائنٹ آف ڈیبیٹ, اور یہ چیز جو ہے نا سائنس نہیں مانتی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کاسمولوجی جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ کاسمولوجی ناٹ ایسٹرولوجی جو ہے نا وہ پریمیٹو انسان کی سائنس ہے, اور وہ جو ہے نا, لیکن ایسٹرولوجی سے کیا ہوا کہ انسان کو کچھ نہ کچھ ایسٹرونومی سے کیا ہوا, فائدہ ملا. ٹھیک ہے, جب یعنی وہ کیا تھی, ایک اور جیسے ہم کہیں گے الکیمی اور کیمسٹری. تو الکیمی یہ تھی, کویسٹ تھی یہی کہ آپ کیا کریں, بیس میٹل سے کیا بنائیں, سونا بنائیں. تو سونا تو نہیں بنا, لیکن کیمیا نے ترقی کی. اس طرح ایسٹرولوجی جو ہے نا اس سے کیا ہوا, ایسٹرونومی کو ترقی ہوئی. اچھا, تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہو گیا, آل دیز ڈراما پلیز آؤٹ اگینسٹ دا پچ بلیک ڈراپنس, پچ بلیک بیک گراؤنڈ, ٹوٹل ڈارک بیک گراؤنڈ ہے آسمان کا, اور اس کے جو بیک گراؤنڈ میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور اوپر سے رائٹر یہ کہنا چاہیے پچ بلیک بیک ڈراپ جو ہے دیٹ از انمیجنیبلی انفینٹ. یہ جو ہے نا یہ جو ڈارکنیس ہے, یہ ڈارکنیس ہے, دیٹ از دا ڈارکنیس آف دا انٹائر کاسموس. ٹھیک ہے, اور کاسموس جو ہے نا ویدر اٹ از انفینٹ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیا فائنائٹ ہے یا انفینٹ ہے. انفینٹی کا جو کانسیپٹ ہے, انفینٹی کا کانسیپٹ بھی وہ ہے. ہم جو ہے نا چاہتے ہیں, ہم بینگز ہیں جو کہ محدود ہیں, کس میں, فائنائٹ بینگ میں. فائنائٹ ہے نا, ہر چیز یہاں پہ کیا ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں گے کیا کائنات جو ہے نا وہ فائنائٹ ہے یا انفینٹ ہے. سو دیٹ از کوائٹ اندر ٹاپک. لیکن مطلب کیا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی کیا ہو رہی ہیں, جو ریسرچز وغیرہ ہو رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ شاید کہ کائنات جو ہے نا وہ کیا ہے, کہ کائنات جو ہے وہ شاید کہ وہ اٹرنل ہے. ٹھیک ہے, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ببل یونیورسز, ملٹی ورس, تو یعنی اب ہمیں ایک سائن مل رہے ہیں کہ شاید کہ یہ دس از ناٹ دا اونلی یونیورس دیٹ ان وچ وی آر لیونگ ان, یا یہ جو ہے نا ہو سکتا ہے یہ ہماری
یہ جیسے کہ ہم دیکھیں نا کہ ہماری جو گیلیکسی ہے، ہم 20th سینچری کے سٹارٹ میں ہم سمجھتے تھے کہ ملکی وے اونلی گیلیکسی ہے، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ اور بھی گیلیکسیز ہیں. تو جیسے گیلیکسیز بڑھ گئیں اس طرح یونیورس بھی بڑھ رہی ہیں. تو اب یہ جو ملٹی ورس کا جو آئیڈیا ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے، ایٹرنل ہے. چلیں آگے دیکھیں. لیکن ایٹرنل کا جو کوشچن ہے اور جو انفینٹ کا کوشچن ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ دیکھیں. بگ بینگ نے یہ پروو کیا کہ کائنات کی بگننگ ہے. لیکن یہ ہمارے والی جو کائنات ہے، یونیورس دیٹ وی آر لیونگ ان، اٹ از دا بگننگ آف دیٹ یونیورس. So, but there are other universes and they had their own big bangs. تو یہ انفلیشن کی جو تھیوری ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام تر جو ہے نا وہ کیا بتاتی ہے کہ ملٹی ورس کا جو آئیڈیا. تو دیٹ از کوائٹ اندر ڈیبیٹ. اور جو ہے یہاں پہ سنگل ہبل اسنیپ شاٹ کین پورٹری دا یونیورس ایز آسم، مسٹیریس اینڈ بریتھ ٹیکنگ، اور ایٹ دا سیم ٹائم کیوٹک ہے، اوورwhelming اینڈ فوربورڈنگ. سنگل ہبل اسنیپ شاٹ پکچر وہ ہمیں پورٹری کر سکتی ہے یونیورس ایز آسم بھی زبردست، ہاں آسم، مسٹیریس بھی تو ہے. ابھی تک جو ہے نا ہم نے جو سائنٹیفک بریک تھروز کیے ہیں ان کے باوجود بھی ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آبزرویبل یونیورس ہے اس کے بیونڈ کیا ہے. تو یہ بہت سے کوشچن مارک ہیں جو کہ تو کائنات جو ہے نا وہ ہبل کے نزدیک آسم ہے، زبردست. ٹھیک ہے، آسم کو سمجھیں، مسٹیریس پراسرار ہے، اینڈ بریتھ ٹیکنگ بھی ونڈرفل کی سینس میں ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کیوٹک ہے اور ویلمنگ اینڈ فوربورڈنگ ہے. کیوٹک، کیوس تھیوری. کیوٹک بھی ایک ایسی جگہ جہاں پہ کیوس ہو، مطلب ایک آرڈر ہوتا ہے اور ایک کیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ویلمنگ ہے، اور ویلمنگ بھی وہ اس سینس میں بہت بگنس کی سینس میں. فوربورڈنگ ڈرانے والی بھی ہے، فوربورڈنگ. The story that Hubble tells about the universe knows no national, political or ideological boundaries. وہ انسان کی کویسٹ ہے ساری کی ساری. تو سٹوری جو ہبل ہمیں بتاتی ہے وہ اس کی نہ کوئی نیشنل ہے، نہ کوئی پولیٹیکل، نہ آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز ہیں. Images are so overpowering and humbling that they have touched people of all ages. ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگوں نے ان کو دیکھا ہے ان کے اوپر اثر ہوا ہے. These pictures are a reminder that we inhabit a tiny planet. اور یہ پکچرز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ we inhabit a tiny planet، چھوٹے پلانٹ کے اوپر in a vast universe، جس میں many کیا ہیں، unknowns ہیں. تو ہم دوبارہ اس کو دیکھیں کہ a single Hubble snapshot can portray the universe. ایک سنگل پکچر which Hubble is sending us will tell us کہ یونیورس کیا ہے، awesome. ٹھیک ہے، awesome، mysterious اور بریتھ ٹیکنگ، ونڈرفل، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیوٹک ہے یہ. ٹھیک ہے، کیوس. اب دیکھیں سپوز کہ کیا جو ہے یہ کائنات جو ہے نا، دیکھیں سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ بلیک ہولز ہیں. ٹھیک ہے، بلیک ہولز ہیں. پھر جو ہے نا ہم اور دیکھتے ہیں کہ بلیک ہول ہے جو کہ ہر چیز کو کیا رہے ہیں، نگل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک آرڈرلی جگہ تو نہ ہوئی. یا ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی اور جو ہماری گیلیکسی ہے وہ کچھ بلین سالوں کے بعد آپس میں ٹکرائے گی. تو وہ کوئی گرینڈ پلان کا حصہ تو نہیں ہے. تو یہ سب کیوٹک چیزیں ہی ہیں نا. کیا جو چیزیں جو ہو رہی ہیں سو فرسٹ آف آل وی شوڈ ہیو این آئیڈیا ایز ٹو واٹ کیوس از. کیوس از ڈس آرڈر. ایک آرڈر ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، ڈس آرڈر. تو ڈس آرڈر میں کیا ہوتی ہے، ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے. تو کائنات میں کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ڈسٹرکٹیو اور تباہی والی ہوں؟ یس ہو رہی ہیں، کیوں نہیں ہو رہی ہیں، اور ان کا انسان کے اوپر بھی اثر ہے. اب تو نہیں ہے، لیکن سپوز کے ہم جو ہے نا 200-300 سال بعد دیکھتے ہیں کیا جو ہے نا کائنات جو ہے نا یا جو ورکنگ ہے اس زمین کی، کیا وہ انسان کے لیے will the earth or the laws of nature will wait for us, for the human beings? یا جو ہے یہاں پہ یونیورس از ٹوٹلی کیوٹک ہے اور جو ہے نا یہاں پہ وداؤٹ مرسی ہے. سپوز 200 سال بعد یا 300 زمین کا ٹیمپریچر بہت بڑھ جائے تو انسانوں کا کیا ہوگا؟ کیا کائنات انسانوں کے اوپر ترس کھائے گی؟ نو. ہاں، تو مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کیوٹک چیزیں ہو رہی ہیں. جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ ڈسٹرکٹیو ہیں اور انسانوں کے لیے ڈسٹرکٹیو ہیں. تو سپوز ہم جو یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی ڈسٹرکٹیو چیز نظر نہیں آ رہی. سپوز ہم باہر دیکھ رہے ہیں سورج ہے وغیرہ وغیرہ،
life, everything is so looks so perfectly tuned for us. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم تو یعنی ٹائنی ٹائم ہے, چھوٹا سا ٹائم ہے جس کے اندر ہیں ہم. ضروری تو نہیں کہ چیزیں کیا ہوں, چیزیں ہمارے. چلیں چھوڑیں اس کو. سنگل ہبل پکچر جو ہے نا وہ ہمیں دکھائے گی کہ یونیورس ایز آسم, مسٹیریس اور بریتھ ٹیکنگ. میں نے بتا دیا کہ مسٹیریس ڈارک انرجی کیا ہے, ڈارک میٹر کیا ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کیوٹک بھی ہے, تباہ کن بھی ہے, اور اورویلمنگ بھی وہی چیز ہوتی جو کہ ہمیں بہت زیادہ امپریس کرے, یا جو ہے اوورویلم کرے, ہمیں تباہ کرنے کی سینس میں بھی اس سینس میں ہے. فور بورڈنگ بھی, یہ بھی تباہ کرنے کی سینس میں ہے. فور بورڈنگ جو خطرے والی ہو, ٹھیک ہے. تو کون سی چیزیں ہیں جو کہ کیوٹک ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ فور بورڈنگ ہیں. سو ہر جو چیز ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک نائسلی بلڈ یونیورس فار اس. تو یہاں پہ بہت سا کیوس ہے, بہت سے ٹیررز ہیں یہاں پہ, اور یہ ٹیررز اور جو کیوٹک چیزیں ہیں یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. تو کیوس سے ریلیٹڈ ہے, تباہ کن, اوورویلمنگ بھی جو کہ وہ ہمیں اوورویلم کر دیں. اوورویلم کے تو کئی میننگ ہیں یہاں پہ. اوورویلمنگ یہ یہاں پہ یہ بھی آسم کی سینس میں ہے. اوورویلم کرنا, سپوز وی آر امپریس, ہائیلی امپریس ہو جانا. اور فور بورڈنگ بھی ہے, فور بورڈنگ بھی خطرات سے بھری ہوئی, یا کوئی ایسا چیز ہے جو کہ ہمیں کیا بتائے. تو اوپر جو ہے نا یہاں جو بتایا گیا کہ آسم ہے, ونڈرفل ہے, مسٹیریس ہے, بریتھ ٹیکنگ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹیو بھی ہے. فور بورڈنگ کا مطلب خطرات والی. اوورویلمنگ جو کہ ہمیں اوورویلم کر دے, ہمارے یہاں پہ یس ڈرا دے ہمیں, یہاں پہ ڈرانے کی سینس میں. اور سٹوری جو ہبل ہمیں بتاتی ہے اس کی کوئی نیشنل پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز نہیں ہے. تو مطلب یہ ہیومن ایفرٹ ہے, یہ کوئی سائنس نہیں ہے, کرسچن سائنس یا مسلم سائنس, ہیومن سائنس ہے یہ. اور امیجز جو ہے نا وہ اوور پاورنگ ہے نا, ہمبلنگ کی سینس میں ہمیں, یعنی یہ ہبل جو ہے نا سینڈنگ اس امیجز, اور یہ امیجز کیا ہو جاتے ہیں, ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے. ہم ہمبلنگ, وی سی آور سیلف ان دا بیک ڈراپ آف دا انٹائر کاسموس. جیسے میں اس دن بتا رہا تھا کہ وہ کیا تھی, کہ وہ جو وائجر ہے, وائجر جو تھا, وائجر تھا, وائکنگ, وہ جو تھا اس کو موڑا گیا, اور پھر جو ہے نا اس نے زمین کی وہ تصویر لی, پیل بلو ڈاٹ. اس کو کہا گیا کہ تم جو ہے نا, اب دیکھیں نا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سپوز رات ہو, دین وی آر ایبل ٹو لک ایٹ دا نائٹ اسکائی, اینڈ دین وی آر ایبل ٹو سی آل دوز پلانٹس اینڈ اسٹارز, اینڈ وی آلسو تھنک اباؤٹ ادر worlds which could be inhabited by beings like us. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں, جب یعنی ہم بہت دور چلے جاتے ہیں, سپوز کہ ہم چاند ہے, چاند سے بھی بہت آگے چلے جاتے ہیں, اور جب ہم یعنی کیا ہو جاتے ہیں سولر سسٹم سے بھی آگے, اور جب ہم دوبارہ کیا کرتے ہیں سولر سسٹم کی طرف ٹرن کرتے ہیں, تو ہمیں زمین بھی کیسے نظر آتی ہے, لائک ون آف دا مینی اسٹارز دیٹ وی سی. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے, ایک چھوٹا سا کیا بن جاتا ہے, چھوٹا سا نقطہ بن جاتا ہے, ڈراپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نقطہ جیسے اسٹار جو کہ ہم دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر, ٹھیک ہے, وہی اسٹار جو ہے نا ہمیں زمین بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹائنی اسپیک آف لائٹ ہے جو کہ اسٹار ہے, یا جو ہے نا یہ جو لومینس پوائنٹ ہے جو کہ ارتھ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ارتھ وہ کہ ارتھ از ون لومینس باڈی امانگ سو مینی. لومینس بھی نہیں ہے. کیوں لومینس نہیں ہے, کیونکہ ہم جو ہے نا سورج کی روشنی سے ہی ہمیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہو رہا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, تو یہ ایک ایکسپیرئنس ہے جو کہ ہمبلنگ ہے. ٹھیک ہے. جب یعنی ہم دیکھیں دو قسم کے ایٹیچیوڈز ہیں, either we should take pride at our own self, and then we think that yes we are the crown of the creation, and then stuff like that. And دوسری طرف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ we think ourselves as tiny creatures, who live on a tiny planet. اب دیکھیں نا, ہم یہ ٹائنی پلانٹ کا احساس اس وقت میں ہوگا جب ہم زمین سے ہٹ کے زمین کو دیکھیں گے, اور یہ اس وقت میں ہو سکتا ہے جیسے کہ وائجر ہے یا کوئی اور جو ہے وہ زمین کی کیا لے, پکچر لے. ٹھیک ہے. تو یہ امیجز آر سو اوور پاورنگ, ہمارے اوور پاورنگ ہے اور ہمبلنگ ہے. ٹھیک ہے. ہمبلنگ کا مطلب ہمبل کرنے والے, ہمیں عاجز بنانے والے, which make us feel small. ٹھیک ہے. So that is necessary that we should also sometimes we need to feel small, smallness, this idea of smallness that we should have, that we should consider ourselves very small and humble.
We are tiny. اور یہاں پہ جو ہے نا pictures remind us we inhabit a tiny planet in a vast universe with remaining unknowns, اور کئی unknowns ہیں اس میں. ٹھیک ہے, تو یونیورس ہے جو کہ ہبل بتا رہی, جو کہ awesome ہے, mysterious ہے, breath taking ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک chaotic جگہ بھی ہے, foreboding ڈرانے والی بھی ہے, overwhelmingly بھی ہے. overwhelming اس حوالے سے کہ وہ ہمیں امپریس کرتی ہے, وہ ہاں ٹھیک ہے, ڈراتی ہے ہمیں. اور جو ہے یہاں پہ, اور پھر یہاں پہ دوسری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہبل کی سٹوری کیا ہے, انسانوں کی کہانی ہے, یہ ہیومن ایفرٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی. اور یہ جو امیجز ہیں اوور پاورنگ ہمارے اوپر اثر کرتے ہیں اور ہمبلنگ, ہمیں ہمبل بناتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اور پھر یہ سارے لوگوں کو انہوں نے ٹچ کیا ہے. لیکن کوشچن یہ کہ کیا انہوں نے مسلمانوں کو یا پاکستانیوں کو ٹچ کیا ہے کہ نہیں, کہ پاکستانی دے شوڈ آلسو, پاکستان یا مسلمان وہ بھی مطلب دے شوڈ آلسو have their renaissance, ان کی بھی ریوائول ہو, مسلمانوں کی بھی تو گولڈن ایج ہو. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پہ آگے کہہ رہے ہیں کہ since its launch in 1990, اور جو ہے اتنی ٹائم جو ہبل ٹیلیسکوپ ہے اس نے 1 ملین آبزرویشنز کیے ہیں, looked at celestial bodies, celestial. ٹھیک ہے, ایک ٹیریسٹریل ہوتا ہے جو کہ زمین ہے, زمین کا, اور سیلیسٹیل جو ہے وہ کیا ہے, آسمانی, celestial objects. ٹھیک ہے, ہبل جو ہے archives are filled with more than 500,000 images. ٹھیک ہے, اور 500,000 images. Amount of astronomical data collected is equivalent to about 50 million books. ٹھیک ہے, اور 5 times the printed collection of US Library of Congress. تو US Library of Congress میں جو یعنی پرنٹڈ بکس ہیں اس سے بھی 5 گنا زیادہ میٹیریل وہ ہے جو کہ ہبل نے کلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, since it launched in 1990, یہ جو 12 ٹن بس سائز ہبل ٹیلیسکوپ ہے اس نے کتنی کی ہیں, 1 ملین آبزرویشنز, اور لکڈ ایٹ اتنے جو ہے نا سیلیسٹیل آبجیکٹس, آسمان کے آبجیکٹس. اور ہبل آرکائیوز جو ہیں وہ جو ہیں آر فلڈ ود مور دین 500,000 امیجز. اور جو ہے یہاں پہ ایسٹرونامیکل ڈیٹا جو ہے, جو ایسٹرونامیکل ڈیٹا وہ ڈیٹا جو کہ آسمانی ڈیٹا مینز وہی جو ریلیٹنگ ٹو ایسٹرونامیکل ریسرچ, وہ جو ہے نا ایکویلنٹ ٹو 50 ملین بکس. ٹھیک ہے, یہ کافی زیادہ ہے, یا جو ہے جو لائبریری آف کانگریس ہے وہاں پہ جو اس سے 5 گنا زیادہ. ختم. اچھا, in 1983 NASA named the telescope after the early 20th century American astronomer Edwin P. Hubble, who is credited with 1920s discovery that galaxies are huge remote systems of billions of stars. اب یہ کہہ رہا ہے کہ ناسا نے جو ہے یہ جو ٹیلیسکوپ کو وہ کیا دیا کہ نیمڈ آفٹر ٹیلیسکوپ, they had it named after Edwin Hubble. تو ہبل جو ہے اس نے 1920s میں یہ ڈسکور کیا تھا, credit goes to you ہم کہتے ہیں. تو credit goes to someone یا someone is credited with someone, اس کا مطلب ہے کہ اس نے فلاں چیز کی کوئی بڑا کارنامہ کیا اس نے. تو ایڈون ہبل نے یہ کہا تھا گیلیکسیز آر ہیوج ریموٹ سسٹمز آف بلینز آف سٹارز. لیکن جہاں تک میرا آئیڈیا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ کائنات جو ہے نا وہ کیا ہو رہی ہے, ایکسپینڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ایکسپینڈنگ یونیورس. تو جو ہے اور پھر یہاں پہ مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن بھی ہے جو کہ 2 امریکنز نے دریافت کی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کیا تھی جو ارلی گلو ہے کائنات کے بننے کا. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پہ ٹیلیسکوپ میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ریڈ شفٹ جسے کہتے ہیں, اور ریڈ شفٹ یہ ہے کہ جب ٹیلیسکوپ کو دیکھا تو وہ ریڈ شفٹ کی طرف, تو جو چیز دور جا رہی ہو تو ریڈ شفٹ کی طرف اسپیکٹرم میں, اور جو نیلی وغیرہ. تو مطلب یہ کہ جب یعنی انہوں نے ٹیلیسکوپ کو آسمان کی طرف دیکھا تو یوں پتہ چلا کہ کچھ ریڈ شفٹ جو ہے جو گیلیکسیز ہیں وہ یوں دور ہیں اور جو کچھ قریب ہیں. تو پھر جو ہے نا جا کے یہ ہے کہ ڈیٹا پھر جب یہ کیا گیا تو مزید دکھایا گیا کہ مزید وہ دور ہوتے جا رہے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو یوں پتہ چلا کہ کائنات کیا کر رہی ہے, ایکسپینڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈسکوری میں کہہ رہا ہوں کہ ہبل ڈسکوری, I could be wrong. ہبل ڈسکوری واز that the universe was expanding. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 1920s میں یہ ڈسکوری کی کہ گیلیکسیز آر ہیوج, ہیوج ہیں ریموٹ سسٹمز آف بلینز آف سٹارز. ٹھیک ہے, تو جو ہے
گیلیکسیز جو ہے وہ کلسٹر ہیں, گروپ ہیں بلینز آف سٹارز کا. دا موسٹ پاورفل ٹیلیسکوپ ایور, کیمرا جو ایور بلڈ جو تھا وہ لگایا گیا. کئی اور فکسز اور یہ چیزیں بھی تھیں. تو دیکھیں نا کہ ہبل کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا کیسے لے جائی جاتی ہیں شٹل کے ذریعے. اب تو شٹل بھی ریٹائر ہو چکی ہیں. تو جو ہے یہاں پہ مینی فکسز اور کئی جو ہے نا مائنر ریپیئرز وغیرہ ہوئیں, اور اب جو ہے نا ہبل جو ہے وہ ہائر لیول کے اوپر کام کر رہا ہے. اور اب تو یعنی یہ ہے کہ جیمز ویب بھی جا چکی ہے. تو when we look at stars, we look at history. میں نے کہا تھا کہ جب ہم stars کو دیکھیں تو we are looking at back in past. The light that arrives at our location from farthest objects in the universe is light that left those objects billions of years ago. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا light that arrives at our location, جب ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور جہاں ہمیں آبجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں, وہ آبجیکٹس یہ نہیں اب نہیں ہیں بلکہ rather as they were in the past. تو light that arrives at our location from the farthest objects in the universe. farthest مطلب جو دور آبجیکٹس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو دور آبجیکٹس ہیں ان کو تو ہم عام نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں ہبل چاہیے. ٹھیک ہے, تو جو ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ light that arrives at our location from farthest objects in the universe is light that left those objects billions of years ago. Suppose جیسے کہ بندہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ صبح ناشتہ جو ہے نا you sit and you eat, you take your breakfast, so then you look at the sky. So you are not looking at the sky as it is now, rather it is you're looking at a sky as it existed 8.5 million minutes ago. اس طرح کا سورج کو ڈبل وہ کر دیں تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے کب 8.5 منٹ نہیں 16 منٹ پہلے, مزید پیچھے لگتے جائیں 1600 سال پہلے. ٹھیک ہے, 1600 سے 3200 سال پہلے. تو جو آبجیکٹ جتنا دور ہوگا اس کی روشنی جب ہم تک پہنچے گی اسپیڈ آف لائٹ سے, نتھنگ کین ٹریول فاسٹر دین دا اسپیڈ آف لائٹ. تو اسپیڈ آف لائٹ سے بھی ہم جو ہے نا جا کے تو ہم جو ہے نا کئی بلین سال بعد جو ہے نا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, اور اب ہم کو چیزوں کو ان کے پریزنٹ میں نہیں دیکھ رہے, ان کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں. سو وی سی them as they appeared long ago. ٹھیک ہے, the most distant galaxies look strange, smaller, irregular, lacking any defined shape. اب وہ کہہ رہے کہ no telescope before Hubble had the resolution to see these distant galaxies. ٹھیک ہے, یہ جو ڈسٹنٹ گیلیکسیز ہیں ان کو دیکھنے میں کسی کی اس کے پاس. ٹھیک ہے, سو what we are going to summarize it again. This telescope is named after Hubble, and Hubble, according to the one, he's the astronomer who discovered the idea that the universe is expanding. Here the author is crediting them with the discovery that the galaxies are huge remote systems of billions of. لیکن جہاں تک مجھے ہے کہ یعنی جہاں تک گیلیکسیز کا سوال ہے اس کے بارے میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ آئیڈیا تھا پہلے بھی نا. اچھا, تو یہ ہے what I'm saying کہ he discovered that the universe is expanding. Here he's saying that he discovered that galaxies are huge remote systems of billions of stars. So far as I'm concerned, that people had some idea about the galaxies. They had that these galaxies are just cluster of. If at the start of 20th century we only had the Milky Way, so we thought that the Milky Way is the only galaxy. But later on we discovered more galaxies, and now there are billions of galaxies. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا جا کے یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, یعنی اس کی اچیومنٹ کیا ہے ہبل کی, کہ اس نے یہ بتایا کہ گیلیکسیز آر ہیوج ریموٹ سسٹمز آف بلینز آف سٹارز, ہمارے قریب نہیں ہے, بہت دور ہیں. اور جو ہے یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ ڈسکور کیا کہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو دا موسٹ پاورفل جو اسپیس کیمرا جو تھا وہ لگایا گیا, اس کے اوپر کئی مرمتیں وہ کی گئیں. اور ہم جب یعنی ہم آسمان کو دیکھتے ہیں, وی لک ایٹ اسٹار, وی لک ایٹ ہسٹری. جیسے میں نے کہا نا کہ سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں, سپوز کہ سورج ایک دم سے غائب ہو جائے گا, ہمیں اس کا پتہ 8.5 منٹ بعد چلے گا. Light that arrives at our location from the farthest objects in the universe. Just کہ ہم we take the example of the sun. Suppose ایک آبجیکٹ ہے نا یونیورس, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی جو لائٹ ہے وہاں سے لیو کرتی ہے, and then it hits our eyes after
8.5 minutes ڈسٹینس ہے نا یہ. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لائٹ دیٹ لیفٹ دیٹ ارائز ایٹ آ لوکیشن از دیٹ لائٹ دیٹ لیفٹ دوز آبجیکٹ بلینز آف ایئرز اگو. ہم جب when we talk about the universe, then I told you that we should have one word, immensity, bigness. ٹھیک ہے, یہاں پہ آبجیکٹس ہیں, ڈسٹینس ہیں جو کہ اسٹرونومیکل ڈسٹینس ہے لائٹ ایئرس کے. تو یہاں پہ ہم چھوٹی چیزوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے, ہم چیزوں کے ساتھ ڈیل کریں جو کہ بگ ہیں میگنیچیوڈ میں, جو کہ یعنی کیا ہے کہ وہ مائنڈ بوگلنگ ہے. ٹھیک ہے, جو یہ ہو گیا. دا موسٹ ڈسٹینٹ گیلیکسیز لک اسٹرینج. ڈسٹینٹ گیلیکسیز وہ جب یعنی ڈسٹینٹ گیلیکسیز وہ اسٹرینج ہیں, اسمالر ہیں, اریگولر ہیں. اریگولر کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ گیلیکسیز ہیں جن کی ڈسٹنکٹ شیپس ہیں, جیسے ہم بتا رہے ہیں نا کہ یہاں پہ یہ ہے مختلف قسم کی گیلیکسیز ہیں, ایلپٹیکل ہے, فلاں ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو جو ہے یہاں پہ نو ٹیلیسکوپ بفور ہبل ہیڈ دا ریزولوشن ٹو سی دیز. اس میں بھی ایبلٹی نہیں تھی کہ وہ ان ڈسٹنٹ گیلیکسیز کو دیکھ سکے. اور astronomers focused Hubble on what appeared to be a nearly empty patch of sky for 10 days. Empty patch of skies. دیکھیں نا کہ ہمیں آسمان پہ دیکھتے ہیں, ستارے بھی نظر آتے ہیں, پھر کہیں ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کیا ہوتا ہے, there are no stars. تو empty patch of sky for 10 days. Result contained کتنے 10,000 galaxies at various stages of evolution. کوئی ایوولوشن, کوئی ویریس اسٹیجز آف ایوولوشن, کوئی چھوٹی ہیں, کوئی بڑی ہیں, کوئی پرانی ہو چکی ہیں. اور کورز a patch of sky smaller than the size of a pinhead held at arm's length. پن ہیڈ کو آپ ہاتھ میں پکڑے اور پن ہیڈ کے برابر, اور جو ہے نا ہولڈ اٹ ان فرنٹ آف یو, اسکائی ان دا بیک گراؤنڈ. تو جو پن ہیڈ کے سائز ہوگا اس کا جو پیچ ہوگا اس میں ہمیں کیا ملی 10,000 گیلیکسیز ایٹ ویریس اسٹیجز آف ایوولوشن. سو کائنات میں بھی ہر چیز جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ وہ بن چکی ہے. اسٹارز آر بینگ بورن, اسٹارز آر پاسنگ تھرو دا پروسیس آف سیلف ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے, وہ ہیں کیا نام ہے, بلیک ہولز ہیں جو کہ ڈیوور کر رہے ہیں میٹر کو. ٹھیک ہے, تو to photograph the entire sky in these detail will require 13 million Hubble images. اب دیکھیں with comparable exposure, دیکھیں کہ astronomer focused Hubble on what appeared to be an empty patch. ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا, اور یہاں پہ 10 دن تک وہ کیا تو انہیں کیا ملی. Hubble had this capacity to look at greater distances. اور وہاں پہ یہ کیا تھا کہ ان کو 10,000 گیلیکسیز ملی, ویریس اسٹیجز آف ایوولوشن. کوئی میں نے بتایا نا کہ اسٹارز آر بینگ بورن. ایوولوشن گیلیکسیز ہیں جو کہ کیا ہوتی ہیں, چھوٹی ہوتی ہیں, پھر بڑی ہوتی ہیں, کوئی جو ہے نا جا کے بننے کے اسٹیج میں, کوئی کیا ہو چکی ہے, مڈل ایج تک پہنچ چکی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ریزلٹ کنٹینڈ 10,000 galaxies at various stages of evolution. So I told you that just as a human child is born and then he grows up, similarly کائنات میں بھی ہر چیز گرو کرتی ہے اور پھر اینڈ تک پہنچتی ہے اور پھر فنا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ photograph the entire sky in detail, 13 million وہ ہوں گے. stunning image جو ہے یہ was called Hubble Deep Field. تو Hubble Deep Field کیا ہے, تمام تر جو ہے تمام تر sky as it is scanned by Hubble. اب مطلب کیا ہے کہ we are not Hubble, we do not have the ability to see as Hubble does. So مطلب کیا ہے کہ Hubble کی جو دیکھنے کی ability ہے وہ far it exceeds that of human beings. تو تمام تر جو آسمان کا جو اس نے وہ تصویریں نکالی ہیں اس کو ہم Hubble Deep Field کہتے ہیں. اب یہاں پہ ہے کہ composition of the cosmos finally came into focus in the late 1990s and early into the first decade of the 20th century. Composition of the cosmos کہ کمپوزیشن کس چیز سے بنی ہوئی ہے, یہ جو ہے نا کب یعنی کاسموس جو ہے کائنات وہ کیا چیز ہے, کیا کس چیز سے بنی ہے, یہ جو چیز ہمیں پتہ چلی لیٹ 1990s and early first decade of 20th century. The part of the universe with which we are most familiar اور کیا ہے, planets, moon, stars, nebula, nebulas, لیپلاس کا نیبولا. تو نیبولاز یہ ہے جو وہ ہے yes sir, particles, yes sir. Galaxies account for less than 1% of the universe total content.
ٹھیک ہے. تو لیس دین 1% آف دا یونیورس ٹوٹل کانٹینٹ. دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاسموس یونیورس کس چیز سے بنی ہے. اس بات کا پتہ ہمیں لیٹ 1990s اور ارلی 20th سینچری کے اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ جو کائنات جو ہم دیکھتے ہیں وہ 8% آف دا ٹوٹل کانٹینٹ بھی نہیں ہے. ٹوٹل کانٹینٹ میں نے بتایا نا تھا کہ یہ تو 1% کہہ رہے ہیں، لیکن جو ویزیبل میٹر ہے جسے ہم ویزیبل میٹر کہتے ہیں نا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دا پارٹ آف دا یونیورس وچ یو آر موسٹ فیملیئر ود. ٹھیک ہے. تو یہ جو ویزیبل اسٹف جو ہے وہ لیس دین 1% آف دا ٹوٹل میس جو کانٹینٹ ہے اس کے. نان لومینس میٹر، نان لومینس میٹر مطلب وہ میٹر جو کہ لومینس نہیں ہے، مینس کہ برائٹ نہیں ہے، وہ 3% ہے. ریسٹ جو ہے کیا ہو جاتی ہے ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسٹف ویزیبل اسٹف جو ہم دیکھ رہے ہیں کائنات میں وہ صرف اور صرف 1% ہے، اور اس کے علاوہ نان لومینس. یہ میرے لیے نئی انفارمیشن ہے. میں نے یہی پڑھا تھا کہ جو 5% جو ہے نا وہ جو اسٹف ہے وہ ہمیں وہ سین ہے، اور باقی جو 95% ہے اس میں جو ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر. تو جو ہے دا پارٹ آف دا یونیورس یا جو ہے نا جو ویزیبل میٹر جو ہے وہ اکاؤنٹ فار لیس دین 1% آف دا یونیورس ٹوٹل ماس یا ٹوٹل کانٹینٹ. نان لومینس میٹر، لومینس یہ ہے نا جس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے اور جو ہمیں نظر آتا ہے. تو نان لومینس جو ہے نا ہائیڈروجن ڈسپرس ٹو اسپیس وہ جو ہے نا 3% ہے، اور باقی جو ہے نا وہ. ٹھیک ہے. اور یونیورس اسٹارٹ ود اے بینگ اینڈ ہیز بین ایکسپینڈنگ ایور سنس. دیکھ رہے ہیں نا ایکسپینڈنگ. ٹھیک ہے. تو اسپیس جو ہے نا کیا ہو رہا ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. اور یونیورس اسٹارٹڈ ود اے بگ بینگ. اب دیکھیں جو بگ بینگ کی تھیوری ہے وہ بھی از انڈر سیریس واٹ اسکروٹنی ناؤ. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بگ یہاں پہ انفلیشنری تھیوری بھی آ چکی ہے جو کہ وہ ہے یہ وہ. تو انفلیشنری تھیوری یہ ہے نا کہ وہ یونیورس جیسے کہ وہ کیا تھا بینگ ہوا اور اس کے بعد کائنات جو ہے نا اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کچھ ہوا جس کو کہتے ہیں لوگ نا کہ جس سے یعنی وہ پوائنٹ نکالتے ہیں کہ شاید کہ کیا ہو ملٹی ورس صحیح ہو. ٹھیک ہے. تو یہ انفلیشن کے بعد یہ جو انفلیشنری تھیوری ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں نا کہ شاید کہ کئی یونیورسز وجود میں آئیں. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا ببل یونیورسز چلیں دیٹ از کوائٹ another topic. تو our universe started with a bang, so I was telling that it started with a big bang. So what was before the big bang, that was another philosophical or scientific question. ٹھیک ہے. تو with a bang and has been expanding. اور اس کے بعد یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے. ایکسپینشن کا پتہ بھی ہمیں 1990s کے بعد پتہ چلا. اسپیس بٹوین گیلیکسیز انکریزنگ ود ٹائم. تو یہ نہیں ہے کہ کائنات جو ہے نا وہ کیا ہو رہی ہے اوکے از ایکسپینڈنگ انٹو سم مٹیریل. کائنات جو ہے نا وہ یونیورس اٹ سیلف دیٹ از کریٹنگ دیٹ مٹیریل. اسپیس جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا بیلون کی مثال ہے، اس کے اوپر ڈاٹس ہیں. جیسے ہوا ڈالتے جائیں گے اسپیس بڑھتا جائے گا. لیکن جو بیلون ہے وہ تو آلریڈی اس دنیا میں ہے، لیکن کائنات دنیا میں نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ آلریڈی اٹ کنٹینز ان سم کنٹینر. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ڈیٹا ریسیوڈ ڈکلیئرڈ دیٹ the universe wasn't slowing down at all. اب یہاں یونیورس یس ڈیٹا ڈکلیئرڈ کہ یونیورس wasn't slowing down at all. اب یہ جو بات ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بگ بینگ ہوا. ٹھیک ہے. تو بگ بینگ tremendous burst of energy and then burst of energy. So then if it all started with the big bang, so how it will all end. تو کیا جو ہے نا کیا ہو جائے کائنات آہستہ آہستہ کیا ہوتی جائے گی سلو ڈاؤن ہوتی جائے گی. ارلیئر آئیڈیا جو ہے نا یہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کریٹو برسٹ آف انرجی بگ بینگ اور اس کے بعد وہ ایکسپینشن اور یہ اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہو جانا اسپیڈ. تو کائنات جو ہے نا شروع میں کہہ رہے تھے نا کہ کہتے ہیں کہ سلو ڈاؤن ہو بھی رہی تھی. کائنات کے بننے کے 4 کتنے اس کے بعد ڈارک انرجی ٹیکس اوور. تو ڈارک انرجی ازنٹ ایکٹیو سنس دا ویری بگننگ سو فار ایز آئی نو. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ
3 یا 4 بلین سال کے بعد آخر کار ڈارک انرجی. تو بجائے یہ کہ ہم یہ پریزیوم کریں کہ یونیورس اسٹارٹس ود اے بینگ اینڈ دین اٹ اینڈز ود اے ومپر, ہاؤ اٹ ول اینڈ, will it slow down? So earlier scientists, they were thinking that it will slow down, but when Hubble discovered the whole things, and especially when it looked at various galaxies and then they redshift, then they realized that yes, objects that are farther apart, they are expanding at a faster pace than the objects that are closer at hand. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھی, یہ چیز جو تھی, وہ یہ کیا تھی, نہیں تھی کہ it wasn't slowing down at all, it was rather speeding up as though something was propelling it, driving it expansion faster and faster. اور وہ جو ڈارک انرجی جو کہ اس کو کیا کر رہی ہے, driving it expansion faster and faster. جو جتنے دور ہوں گے اتنے تیز ہوں گے وہ آبجیکٹ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, یہ ڈیٹا ریسیو ڈکلیئرڈ, جو ہبل کا جو ڈیٹا تھا اس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ جیسے ارلیئر اٹ واز تھاٹ دیٹ یونیورس ول سلو ڈاؤن. ہاں, تو یونیورس wasn't slowing down at all as it was previously thought. It was speeding up. ٹھیک ہے, something was propelling it, کھینچ رہی تھی اس کو, driving it expansion, اور ڈارک انرجی ہے وہ. Hubble has studied stars. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا the closest star to our earth is the sun, اور اس کے بعد جو Alpha Centauri, Alpha Centauri, Side Centaurus کا نام بھی اس سے ہے. تو closest star to our sun is earth is sun. It is considered typical of the middle-aged stars. ہر جو چیز ہے اس کی عمر ہے, تو سن کی بھی ایک عمر ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ایک اسٹرینج بات یہ ہے نا کہ اسٹارز میں ہی جو ہے نا جا کے اسٹارز جو ہے نا اس میں ہیویئر ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اور ہیویئر ایلیمنٹس جب سے ہی جو ہے نا ہم بنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ لارنس اینڈ کراس, یس وہ ہے اسٹرانومر, آئی واز ٹیلنگ یو اباؤٹ, وہ ہے نا کہ یونیورس فرام نتھنگ اس کی کتاب ہے. تو ہاں اس میں جو ہے وہ کیا بات کہہ رہا تھا, اچھا saying something ایسا stars have died so that we could live. So human beings, they are human beings, and the rest of the things with us on this earth are made up of atoms. So and then for creating like human beings and other life forms, we need heavier heavier elements, and heavier elements are born جو ہے کہاں پہ, within the center of a star. اور star جب یعنی کیا ہوتا ہے, مرتا ہے, تو وہ اپنا scatter material رکھتا ہے, تو جو heavier elements بھی scatter ہوئے, اور وہ heavier elements کسی زمین کا حصہ بن گئے. تو یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ بینگز ہیں, یہاں پہ جو بھی لائف ہے, یہاں پہ سب چیزیں ایٹم سے مل کے بنی ہیں. تو انٹرسٹنگ کنکلوژن یہ ہے کہ ہم بھی جس اسٹف سے مل کے بنے, ہو سکتا ہے یہ اسٹف بھی کسی اسٹار کا حصہ ہو. تو ایلیمنٹس جو ہے نا کیا ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے مرنے کے بعد اسکیٹر ہو جاتے ہیں, پھر ایٹم اسکیٹر ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ایٹم کسی ایک چیز کا حصہ دوسری چیز. لیکن انیشیلی یہ جو ہیویئر ایلیمنٹس تھے, وہ بورن کہاں پہ, ایک اسٹار میں. اور اسٹار جب بڑھتا ہے تب جا کے اس کا مٹیریل. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو اسٹارز آر بورن ان کلاؤڈ آف گیس اینڈ ڈسٹ. اچھا, تو کلوزسٹ اسٹار جو ہے ارتھ سن کنسیڈر ٹیپیکل آف مڈل ایج اسٹار. ٹھیک ہے, تو مڈل ایج ہے تو اس کی بھی ایج ہے. تو دیر واز اے ٹائم when star was young or sun. ٹھیک ہے, then it is middle age and then it will grow old, and then its whole life come to an end. And with suns is intertwined our life, our destiny جڑی ہوئی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ the closest star to our earth is sun. It is considered middle age, formed from a collapsed cloud of gas and dust. اب دیکھیں نا, گیس اینڈ ڈسٹ اور گریوٹی کیا کر دیتی ہے, اس کو اسٹار بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹارز آر بورن ان کلاؤڈز آف گیس اینڈ ڈسٹ. اور گریوٹی کو لے آؤ تو گریوٹی کیا کرے گی, وہ تو ون سچ اسٹیلر نرسری کا مطلب وہ نرسری جہاں پہ اسٹارز آر بورن, اس کو اورائن نیبولا کہتے ہیں. enormous cloud of gas and dust many light years across. اس کی لمبا وہ دیکھے نا, اس کا جو سائز دیکھے جو اس نے کیپچر کیا ہوا ہے, وہ many light years across ہے. کئی لائٹ ایئرز جائیں گے تب جا کے اس کو کور کریں گے. اچھا, ٹربولینس فرام ڈیپ.
within these जो है यहाँ पे regions called knots. इसका देखते हैं यहाँ पे कि turbulence from deep within these clouds create a high density regions called knots. These knots contain sufficient mass that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction. As it collapses, pressure from the gravity causes the material at the center to heat up, creating a protostar. On day, this core becomes hot enough to ignite fusion and a star is born. Okay, so this is how we will discuss this topic, that stars, how they are born in these nurseries. So we will read it tomorrow. इसके साथ ये सबक खत्म.